شیخ رسول صاحب آداب، آپ سے بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ایک آدھ آپ کی غزل سنی جائے اور ایک دو باتیں آپ سے کی جائیں اردو اور شاعری کے تعلق سے. وہ رہا ہے انوالومنٹ نئے لوگوں کو شعر کہنا سکھانے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور اس طریقے سے جو نوجوان نسل ہے اس سے آپ کا کافی رابطہ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اردو شاعری جو ہو رہی ہے یہاں خاص طور سے ہندوستان میں، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اچھی شاعری ہو رہی ہے اور ہوگی، یا آپ کو کچھ فکر ہے، کچھ تشویش ہے شاعری سے متعلق؟ دیکھیے، اردو شاعری میں اور اردو ادب میں ایک روایت رہی ہے بہت پہلے استادی اور شاگردی کی، اور یقیناً وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا اور اس سے بڑے فائدے بھی ہوتے تھے. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اساتذہ اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی، اور باضابطہ مارکے ہوتے تھے. بالکل. اور ناسخ اور آتش کا معاملہ ہے، بعد میں انشاء مصفی کا، یا اور یہ سب سلسلے چلتے رہتے. اب میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں. ہاں، وہ ظاہر وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، اور اس طریقے کی شاگردی اور استادی کے فائدے تھے، اس کے کچھ نقصانات بھی تھے. وہ تو سب سلسلہ جو ہے وہ بہرحال اس کی شکلیں اس کی بدل گئی ہیں. ہاں، اور آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں آپس میں، اور اس میں ایک سلسلہ چلتا ہے سیکھنے سکھانے کا بھی. اور میں تو چونکہ ایک یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں تو میرا تو پیشہ یہ ہے کہ میں وہاں درس و تدریس سے. ہاں نہیں، وہ تو ہے، وہ تو، لیکن بات میں اس کی نہیں کر رہا ہوں جو درس و تدریس ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس میں. میرا سوال شاعری کے فن کو لے کر. ٹھیک ہے، ایک تو ایک صورتحال یہ بھی ادھر پیدا ہوئی ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو میڈیا سے یا اور دوسرے جو فنون ہیں اس سے متعلق ہیں، اور اردو پوری طرح نہیں جانتے. جی جی. لیکن اس شاعری انہیں اپنی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. جی جی. اور وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جی. کچھ لوگ تلفظ کی بات کرتے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ عروض کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ہم نے کچھ اپنے یہاں اس طرح کے سلسلے شروع کیے تھے کہ لوگ آئیں اور گفتگو ہو. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں پر مہارت رکھتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں. تو وہ سلسلہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ نے جو بات کہی تھی کہ صاحب نئے شعراء اس طرح کے آ رہے ہیں یا شاعری کس طرح کی ہو رہی ہے، اس کے بعد مستقبل کے بارے میں آپ کو کچھ فکر. تو دیکھیے، جب میں علی گڑھ میں اس زمانے میں ہم تھے تو ہم سے پہلے لوگوں میں شہریار صاحب، وحید اختر صاحب، سعد آزادی، زاہد آزادی، یہ لوگ تھے. اور یہ سب لوگ یقیناً بہت اچھے شعراء تھے اور دنیا بھر میں ان کی شہرت تھی. اس کے بعد میں جو ایک نسل آئی ہے ان کے فوراً بعد، اس میں اسد بدائنی، آشفتہ چنگیزی اور فرحت احساس، اور میں بھی انہیں لوگوں کے ساتھ تھا. تو اس کے بعد کچھ دن یہ فکر رہی کہ اس طرح سے لوگ نہیں آئے اور جن کا تعلق رسائل سے، کتابوں سے، اور پورے ایک جو اردو دنیا ہے اس سے ہو. کیا ٹرینڈس ہے اس وقت، کیا گفتگو ہو رہی ہے، کس طرح کے سلسلے ہیں، کیسے لوگ سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ وہ غور و فکر کر رہے ہوں اور اس کا وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی. تو تھوڑا سا ایک گیپ بیچ میں آیا. اگر ادھر میں دیکھتا ہوں کہ نئے شعراء میں خاصے لوگ ہیں، خاص طور دہلی میں میں نے دیکھا کہ ایک امیر امام ایک نیا شاعر ہے جو بڑا تازہ اور بہت اچھا شعر کہتا ہے. معید رشیدی ایک صاحب ہے، وہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اس طرح سے اس سے تھوڑا سا پہلے جو لوگ تھے ان میں احمد محفوظ بہت اچھا شعر کہنے والے ہیں. شکیل اعظمی ایک صاحب بامبے میں ہیں، فلموں میں لگتے ہیں آج کل، وہ بھی اچھا شعر کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا نا امید نہیں ہے. ہاں یہ ہے. اچھا دوسری چیز ایک مجھے خیال ہے، آپ نے علی گڑھ کا ذکر کیا کہ ہم لوگ جب علی گڑھ میں تھے تو بڑی نشستیں وغیرہ ہوتی تھیں اور اچھے شعر سننے کو ملتے تھے. میں تو چلا گیا ہوں، اب ظاہر ہے میں وہاں نہیں، بالکل اس معاشرے سے ہی ایک طرح سے کٹ گیا ہوں. لیکن آپ جاتے رہتے ہیں علی گڑھ، تو جو شعری نشستیں علی گڑھ میں ہوتی ہیں ان کا معیار کیا آپ سمجھتے ہیں قائم ہے؟ یہ جو منظر نامہ ہے اس میں تبدیلی تو خاصی آئی ہے. اور وہاں
شہر اور یونیورسٹی، وہاں تو 2 حلقے ہیں، ایک وقت ہاں ایک حلقہ شہر کا ہے، ایک یونیورسٹی کا ہے، ہاں لیکن دونوں طرف خاصی تبدیلی آئی ہے، اور یونیورسٹی میں بھی اب لوگ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ پہلے تھے. تو مطلب وہ صورتحال تو بدلی ہے، یعنی کہ خوشگوار تبدیلی نہیں ہے. ہاں بہت خوشگوار تبدیلی نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے زمانے میں جو کارواں کلب ایک تھا جس میں ہر مہینے نشستیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی شاعری پر، کسی ایک کوئی شاعر ہے، افسانہ نگار ہے یا کوئی اور کچھ لکھتا ہے، وہ کچھ وہاں پڑھے گا، اس پہ سب لوگ گفتگو کریں گے، تو اس سے سلسلہ چلتا تھا آگے. یہ چیزیں کسی حد تک کم ہو گئی ہیں. اچھا دوسری ایک چیز اور آپ یہاں کیونکہ اس میں بھی مشاعرے وغیرہ میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں، آپ مدعو کیے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو مشاعرے میں جو شاعری ہو رہی ہے آج کل ہندوستان میں، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس سے آپ مطمئن ہیں یا؟ دیکھیے مشاعرے کے جو شعراء ہیں جو مشہور ہیں بہت، اور ساری دنیا میں مشاعرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان میں تو بیشتر خراب شاعر ہیں اور اچھے شاعر نہیں ہیں. بہت جو مشہور ہیں جن کو مشاہیر کی فہرست میں باضابطہ رکھا جائے گا یا بہت شروع کے 10 نام لے لی جائیں، نہیں مگر اس پہ بھی اچھے شعراء، بہتر یہ ہے کہ نام نہ لیے جائیں، جی میں کہہ رہا ہوں کہ تو وہ بھی اچھے شاعر نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ یہاں پر ہے. اور میں نے یہ دیکھا، میں کئی مشاعروں باہر گیا ہندوستان سے، تو اتفاق سے کوئی ایک آدھ معقول شاعر آ جائے گا، باقی یا تو کچھ لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں جو بلواتے ہیں لوگوں کو، یا ایک بار یہ بھی تجربہ ہوا کہ پاکستان سے کچھ شعراء آئے ہوئے تھے اور وہ خاصے اچھے اور معقول شاعر تھے، ان کا ادب میں بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن ہندوستان سے جو شعراء مشاعرے شریک تھے وہ تھے بیشتر جن کا ادب میں کبھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے ہندوستان کے شاعر و مشاعرے کے. اچھا کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو قاری جو سامعین ہیں وہ جیسی چیزیں پسند کرتے ہیں ویسی چیزیں سامعین کا معیار شعراء بھی تو متعین کر سکتے ہیں نا، اور بنا سکتے ہیں، ایک فضا پیدا کر سکتے ہیں شعراء بھی. تو ایک چیز یہاں کے مشاعروں میں ادھر تھوڑی سی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ اچھا شعر جو ہے وہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں، داد دیتے ہیں یا توجہ کچھ کرتے ہیں، یا کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ جو مشاعروں میں پڑھا جاتا ہے تو جس کا کوئی معیار نہیں ہوتا. چلیں اچھا ایک پھر غزل اور سن لیتے ہیں، پھر میں ایک غزل اور پیش کیا دیتا ہوں. یہ تھوڑی سی لمبی بہر کی غزل ہے. ارشاد کیا کہنا ہے؟ مطلب حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے کہ میرے لفظوں کو بناتا ہے جو صدیوں کی کہانی کون ہے. میرے لفظوں کو بناتا ہے جو صدیوں کی کہانی کون ہے. مجھ سے ماورا شہ پر وہ میرا یار جانی کون ہے. کیا کہنا ہے؟ واہ. میرے لفظوں کو بناتا ہے جو صدیوں کی کہانی کون ہے. واہ. مجھ سے ماورا شہ پر وہ میرا یار جانی کون ہے. ہم تو اپنی داستان کا واہ نصف اول لکھتے لکھتے سو گئے. واہ. شہ پر ایسا بے بدل لکھا ہے جس نے نصف ثانی کون. واہ واہ. کیا پھر سے پڑھیں. ہم تو اپنی داستان کا نصف اول لکھتے لکھتے سو گئے. واہ. شہ پر ایسا بے بدل لکھا ہے جس نے نصف ثانی کون ہے. واہ واہ. کیا کہنا ہے. میرے لمحوں کو بناتا ہے، میرے لفظوں کو بناتا ہے جو صدیوں کی کہانی کون ہے. مجھ سے باورا شہ پر وہ میرا یار جانی کون. کیا کہنے ہیں. کیا مشکل بہر میں کیا اچھی غزل ہے. اس دوسرا شعر اس کا ذرا پھر سے پڑھیں. مطلع کے بعد شعر تھا. اپنے اجداد و سلف کی واہ عظمتوں میں جیسے کھو جاتے ہیں سب. واہ. سیدری میں بیٹھ کر کرتا ہے جو باتیں پرانی کون. کیا کہنے ہیں. اچھا یہ جو ایک پہلو ہے آپ کی شاعری میں جس میں آپ کو ایک ناسٹیلجیا رہتا ہے اپنے آبا و اجداد کا، کسی پرانے ماحول کا، اور ایک چیز اور میں نے محسوس کیا آپ کی شاعری میں کہ ایک پہلو تصوف کا ہے آپ کے یہاں. تو یہ کیسے شاعری میں آپ کی داخل ہوا اور آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں، کتنا قوی آپ کی شاعری میں یہ ہے؟ اصل میں یہ کوئی سوچی سمجھی چیز تو ہے نہیں. ایسا ہے کہ میرے پردادا اور پرنانا
حضرت حاجی اوگھٹ شاہ صاحب وارسی، جو وارثیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بے شک جی، وہ صاحب دیوان شاعر بھی تھے اور صوفی تھے. ان کے والد شاہ شمس الدین صابری جو صابریہ سلسلے کے بہت بزرگ شاعر تھے، اور وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے. کیا کہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور جب سے مطلب کئی نسلوں سے یہ کئی چل رہا نسلوں ہے. سے شاعری کا تصوف کا ہاں. سلسلہ ہے. اور خانقاہ وارثیہ بچرائیوں جس کے میرے والد پہلے متولی تھے، اب میرے چھوٹے بھائی شکیل الدین وارثی اس کے متولی ہے. تو وہاں 100 کچھواں عرس تھا، وہ 143واں یا کون سا، جو ابھی ہر سال وہ چیت کی پہلی ہندی مہینے چیت کی پہلی تاریخ سے اور 4 تاریخ تک گویا متواتر 4 دن وہ سلسلہ رہتا ہے. تو محفل سماع اور ذکر اور فکر اور تصوف کی جو پوری ایک سمجھیے کہ کیفیت اور ایک فضا رہتی ہے. تو وہ اس کا دخل ہمارے سمجھیے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے صحیح تب سے اور آج تک ہے. تو آپ نے آنکھیں اسی ماحول میں کھولی ہے. ہاں، تو اسی طریقے سے وہ آپ کی شاعری میں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں بھی آگے ہوں جو آپ نے محسوس کی. اچھا یہ کہ وہ ہے، دیکھیے آج کل بڑے وہ مذہب کے جو مختلف فارمز ہیں، اور ایک ظاہر ہے یہ تھا تصوف اور صوفیزم، اور جس میں ظاہر ہے کہ شاعری کو اور ان فنون لطیفہ کو اپریشیٹ کرنے کا، ان کو آگے بڑھانے کا اور اس میں شامل ہونے کا کافی ذوق و شوق تھا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ان چیزوں سے کیا انسان بہتر انسان بنتا ہے؟ فنون لطیفہ اور ایسی شاعری مثال کے طور پہ وہ چیزیں جو کہ انسان صرف میٹیریلسٹکلی نہیں کرتا بلکہ ان سے باہر نکل کے کرتا ہے، صرف اپنے شوق اور ذوق سے کرتا ہے، کیا اس سے انسان کی شخصیت بہتر ہوتی ہے؟ یقیناً بہتر ہوتی ہے. اور یہ سمجھیے کہ انسان کی روح جو ہے ایک طرح سے دھل جاتی ہے. کیا کہنا ہے، واہ. اور وہ بالکل صاف ستھری ہو کے جو ہے وہ چیز بہت کیا کہنا ہے، واہ واہ. دوسرا یہ کہ جو بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے جو یہ سلسلے قائم کیے اور اس میں فنون لطیفہ کا ایک بڑا دخل رہا ہے. تو اس کے ذریعے وہ اپنی بات بھی کہتے تھے، دوسرے لوگوں تک پہنچتی تھی، اور وہ لوگوں پہ اثر انداز بھی ہوتی تھی، اس سے بڑی تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی تھیں. اور شاعری نے جو مختلف طریقے سے سماج میں معاشرے میں پھیلتی رہی اور اپنا ایک اثر قائم کرتی رہی، تو ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس سلسلے. تو یہ کوئی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اچھا اور بہت ہی بامانی سوال ہے، اور یہ ہمیشہ میرے خیال سے یہ سوال قائم رہے گا، اور اس کا جواب بھی کیا نام ہے ملتا رہے گا ہماری زندگی ہی میں سے. گویا یہ سلسلہ ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور یہ یقیناً بہتری کی ایک صورت ہے. کیا کہنا ہے. اچھا ایک غزل اور سنائیے. اور ہاں، میں ایک چھوٹی سی غزل آپ کو سناتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. میرا خیال یہ ہے کہ آج کی جو نئی غزل ہے وہ نئی زندگی کا شناخت نامہ ہے. کیا کہنا ہے، واہ. ایک آپ نے یہ بات کی تو ذرا غزل سے پہلے نئی غزل جو ہے، نئی غزل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، نئی غزل ہر زمانے میں خرمان اعظمی نے سن 60 کے بعد کی غزل پر جب وہ گفتگو کی، ایک مضمون لکھا تو اس کا عنوان انہوں نے رکھا جدید تر غزل اس کو کہا. اور اس کے بعد کی غزل کو بھی لوگ جدید تر غزل کہتے رہے. اور میں نئی غزل سے میری مراد ہے بالکل اس وقت جو غزل کہی جا رہی ہے اور جو تبدیلیاں اس کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، غزل میں بھی اور غزل کے موضوعات میں بھی، یعنی غزل کے کہنے کے انداز میں بھی. ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں، بات غزل سننے کی تھی لیکن گفتگو دوسری طرف چلی آ رہی ہے، لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کی رائے اس سلسلے میں
جدید شاعری جو تھی جس آپ نے ابھی ذکر کیا جس کا، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کھوکھلا پن کچھ تھا، مطلب بڑی روکھی شاعری تھی۔ اردو شاعری میں جو مٹھاس تھی اور اردو شاعری جو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر لیتی تھی آڈینس سے اور سننے والے سے، قاری سے، وہ کچھ جدید شاعری میں وہ کچھ رہی نہیں، وہ کچھ ختم سی ہو گئی۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو نئی غزل جسے آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ کمی، پہلی بات تو یہ کہ آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں، اور دوسری بات اگر ہیں تو جو کمی آ گئی تھی اس دور میں جسے جدید دور کہا جاتا ہے، وہ کمی کیا اس نئی غزل میں دور ہو گئی؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا اور پیچھے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ترقی پسند تحریک اردو میں آئی اور بہت سے خاص طور سے شاعری کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، شعراء بہت سے سامنے آئے، تو شاعری کا بڑا حصہ تو اس وقت وہ پروپیگنڈا ہو گیا اور اس میں جو نظریات اور خیالات اور ان کی گونج سنائی دیتی رہے گی۔ لیکن اس وقت بھی کچھ شعراء اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے فن کو، اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا، جیسے فیض ہے، جذبی ہے، مجروح ہے، اور بھی بعض نام لیے جا سکتے ہیں، اور ان کی غزل یقیناً اس زمانے کی دوسری غزل سے خاصی مختلف تھی، ان پہ اعتراضات بھی ہوئے ترقی پسند تحریک کی طرف سے۔ اس کے بعد وہ جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اس نے کچھ نئے لوگ پیدا کیے، اور یہ جدیدیت کا پورا جو سلسلہ چلا اس میں جو اور تمام چیزیں جیسے ترقی پسندی میں تھے اس میں بھی تھی، جو پارٹی بازی اور دوسری چیز کہہ لیجیے، یا خاص نظریے کی تبلیغ، یا ہم بہتر ہیں دوسرے بہتر نہیں تھے، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے علاوہ شاعری جو ہوتی رہی اور جو لوگ فن کو ملحوظ رکھتے رہے انہوں نے بہتر شاعری کی۔ تو جو آپ نے کہا تھا تو جدید غزل کا بھی یا جدید شاعری کا کچھ حصہ یقیناً ایسا ہے جو بہت اچھا ہے، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے، لیکن وہ خرابیاں جو ترقی پسند غزل میں آئی تھی بعض حوالوں سے جدید غزل میں بھی آئی، اور خاص طور سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ کھوکھلی ہو گئی تھی، نیرس ہو گئی تھی، یا اس میں وہ کیفیت، وہ لطف اور وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچنے کی وہ کیفیت جو ہے کم ہو گئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی غزل جس کو نئی غزل میں نے کہا ہے، اور آج کا شاعر جو ہے وہ ترقی پسندوں کی جو بہترین چیزیں تھیں، جدید شعراء کی جو بہت اچھی چیزیں تھیں، وہ تمام چیزیں ایک نئی زندگی کے حوالے سے اس میں داخل ہو گئی ہے، اور وہ غزل پچھلی غزل سے خاصی حد تک ان تقاضوں کو پورا کرے۔ کیا کہنے سر، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ، اور اس پہ کبھی گفتگو تفصیل سے کریں گے، لیکن غزل ارشاد۔ ہاں، تو میں نے یہ جو مطلع میں پڑھ رہا تھا اس کے لیے تمہید کے طور پر میں نے جملہ کہا تھا کہ میں نئی غزل کو آج کی زندگی کا شناخت نامہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ مطلع آپ اسی حوالے سے سنیے، ملاحظہ کیجیے کہ شاہزادو نئے انسان کا بدل ہو جاؤ، واہ، شاہزادو نئے انسان کا بدل ہو جاؤ، داستانوں سے نکل آؤ، غزل ہو جاؤ۔ کیا کہنے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، شاہزادو نئے انسان کا بدل ہو جاؤ، واہ 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 واہ، داستانوں سے نکل آؤ، واہ واہ، کیا خوب ہے، پھر سے پڑھیں، واہ، شاہزادو نئے انسان کا بدل ہو جاؤ، واہ، داستانوں سے نکل آؤ، غزل ہو جاؤ، واہ۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ خواب دیکھوں تو میری رات کبھی ختم نہ ہو، واہ، خواب دیکھوں تو میری رات کبھی ختم نہ ہو، میرے حصے کے دنوں رات میں حل ہو جاؤ، واہ واہ، خواب دیکھوں تو میری رات کبھی ختم نہ ہو، واہ میرے حصے کے دنوں رات میں حل ہو جاؤ، واہ، اور ایک مدت سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تم میں، ایک مدت سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تم میں، اب تو مل جاؤ میرے صبر کا پھل ہو جاؤ، واہ 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 واہ، ایک مدت سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تم میں، واہ، اب تو مل جاؤ میرے صبر کا پھل ہو جاؤ، واہ، کیسی چاہت ہے واہ، کہ صدیوں کی رفاقت بھی حقیقت، واہ واہ، کیسی چاہت ہے واہ، کہ صدیوں کی رفاقت بھی حقیر، واہ، میری پلکوں پہ چمکتا ہوا پل ہو جاؤ، کیا کہنے ہیں، واہ، پھر سے پڑھیں، کیسی چاہت ہے کہ صدیوں کی رفاقت بھی حقیر، واہ واہ، میری پلکوں پہ چمکتا ہوا پل ہو جاؤ۔ واہ، اور مقطع پیش کر رہا ہوں خاص طور پر، ملاحظہ کیجئے کہ آج ہوتا ہے فقط، واہ، کل نہیں ہوتا شہ پر، واہ واہ واہ، آج ہوتا ہے فقط، کل نہیں ہوتا، کل نہیں ہوتا شہ پر، آج بننا ہے بنو ورنہ تو کل ہو جاؤ، واہ، بہت اچھا ہے، پھر سے پڑھیں، کیا آج کہنے ہیں، ہوتا ہے فقط، واہ کل نہیں ہوتا واہ شہ واہ پر، واہ، آج بننا ہے بنو
ورنہ تو کل ہو جاؤ. کیا کہنے ہیں. شاہزادوں نئے انسان کا بدل ہو جاؤ. واہ واہ واہ. داستانوں سے نکل آؤ غزل ہو جاؤ. واہ واہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور مطلع و مقطع کا تو جواب ہی نہیں. کیا کہنے ہیں. میرے خیال میں یہ موقع اچھا ہے جہاں پہ ہم اپنی آج چھوٹی سی نشست جو ہے ہم نے کی اسے ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.